اگر آپ کو معدے کی کمزوری ہو جائے تو ساگودانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر کھائیں، انشاءاللہ چند دن استعمال کرنے سے معدے کی کمزوری کیسی بھی ہو دور ہو جائے گی۔ اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیں تو آپ کو بہترین نیند آئے گی۔ نہار منہ کھجور استعمال کر لی جائے تو آپ کو گلوکوز کی کمی نہیں ہوتی۔ شام کے وقت کیلا استعمال کرنے سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ خارش کو دور بھگانا ہے تو ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ حصے پر لگائیں۔ گھر میں بلیاں پالنے سے فالج کا خطرہ اور دل کا دورہ تخائی کم ہو جاتا ہے۔ جو مسلسل ڈپریشن میں رہتے ہیں ان کے چہرے پر جھریاں جلد پڑنے لگتی ہیں۔ آپ ڈپریشن کو کنٹرول کرنا سیکھیں، آپ کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ اپنے پودوں کے گملے میں 1 چٹکی چینی کی ڈال کر ان کی زندگی طویل کر سکتے ہیں۔ انگور کھایا کرو، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے اور اس سے آپ کے دماغ کی ذہانت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے؟ جو انسان افطاری کے بعد عشاء سے قبل 41 بار سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر دعا کر لیا کرے، پورا سال آنے والی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے اسے چھٹکارا مل جائے گا۔ سفید آٹا معدے کے مسئلے بڑھاتا ہے بلکہ آنتوں کی بیماریوں کا باعث بھی بنتا ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنی ہے تو گھاس پر ننگے پاؤں چل لیں۔ روزانہ سلاد میں کھیرے کا استعمال ضرور ہونا چاہیے۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسے بچوں کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ یارانہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ایسے لوگ ہی بہت جلد آپ کو دھوکہ بھی دے دیتے ہیں۔ بکرے کی چربی مردانہ طاقت بڑھاتی ہے۔ نیند پوری ہو جانے کے بعد بھی آنکھوں میں نیند باقی رہے تو جان لو کہ دماغ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اگر شرمگاہ پر دانے نکل آئیں تو سونف کے چنوں کا پانی ہلدی میں شامل کر کے شرمگاہ پر لگائیں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ سانس کی تکلیف میں سبز چائے کا استعمال بہت مفید ہے۔ اگر کسی شخص کو سانس کی تکلیف ہو یا دمے کے مرض میں مبتلا ہو تو وہ سبز چائے کا استعمال زیادہ کیا کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق 7 نسلوں تک جائے اور جو بھی مانگ لو وہ اللہ کے فضل و کرم سے مل جائے تو رات کو سونے سے قبل عشاء کی نماز کے بعد وضو کی حالت میں مصلی پر بیٹھ جائیں اور اول و آخر درود ابراہیمی پڑھیں اور اس عمل کو کرنے کے دوران بات چیت نہیں کرنی۔ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا ہے اور درود شریف پڑھ کر 2 لفظ یا غنی یا مغنی ان 2 کی تسبیح کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعا مانگیں، انشاءاللہ جو بھی جائز حاجات ہوں گی وہ پوری ہو جائیں گی۔ بدہضمی سے بچنا چاہتے ہو تو کھانا ہمیشہ چبا کر اور آہستہ آہستہ کھایا کرو۔ خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال مت کرو، اس سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ ہر وقت سوتے رہتے ہیں ان پر موٹاپا جلد حاوی ہو جاتا ہے۔ روٹی کھا کر چند منٹ چل لینے سے آپ کا معدہ صحت مند رہتا ہے۔ کھجور کھا کر دودھ پی لو، دماغ تر و تازہ رہے گا۔ دہی کھا کر سونے سے نیند سکون کی آتی ہے۔
انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی مت پئیں، اس سے بدترین ہیضہ ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں سن ہو جاتے ہیں تو وہ نیمبو چاٹا کریں۔ دہی میں الائچی ڈال کر کھانے سے پہلے موشن آنے رک جاتے ہیں۔ گاجر کچی چبانے سے خون کبھی گاڑھا نہیں ہوگا۔ گاجر دل کے دورے سے بھی بچاتی ہے۔ چائے میں سونف ڈال کر پیا کرو، قبض جیسی بیماری ختم ہو جائے گی۔ رات کے وقت کیلے کا استعمال مت کریں، اس سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ ہلدی کا استعمال چہرے کے لیے بہت مفید ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے بچا کرو، اس سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ کسی کو پیٹ میں درد ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرو، درد ٹھیک ہو جائے گا۔ سوکھے دھنیا کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ مردانہ کمزوری کو دور کرنے کی قوت لہسن میں موجود ہے۔ یہ خون کی شریانوں کو صاف کرتا ہے۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ تیزابیت سے بچنے کے لیے کھانا پیٹ بھر کر نہ کھائیں اور آہستہ آہستہ کھائیں۔ اگر روزانہ 5 دانے انجیر کے کھا لیے جائیں تو اس سے گردے کی پتھری نکل جاتی ہے۔ سونے سے پہلے اسپغول کا چھلکا استعمال کیا کرو یا نیم گرم پانی پیا کرو، اس سے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر لمبی زندگی گزارنا چاہتے ہو اور دیر تک جوان رہنا چاہتے ہو تو سادہ سے خوراک کھاؤ، لمبی زندگی پاؤ گے۔ بھنڈی کا سالن استعمال کرنے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ نہار منہ روزانہ 21 بادام کھا لیا کرو، اس سے دماغی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ لوکی کا سالن بنا کر کھایا کرو، اس سے بدن کی سوجن میں بہت آرام ملتا ہے۔ ہڈیوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے درد ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ لہسن کا جو رات کو دانتوں پر رگڑ لیا جائے تو دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ زیتون کا تیل ناخنوں پر لگا دیا جائے تو ناخنوں کی گروتھ بڑھ جاتی ہے۔ کھجور اور انجیر نہار منہ کھانے سے جسم میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ پیاز اور چکن کو پانی میں ابال کر اس کا سوپ پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ السر کے زخم کے لیے کھجور ایک بہت ہی مفید غذا ہے۔ کلونجی کے باریک کالے دانے وزن کم کرنے میں بہت مدد دیتے ہیں۔ لیموں کے چھلکوں کے پاؤڈر میں نمک ملا کر برش کرنے سے دانت موتیوں جیسے سفید ہوتے ہیں۔ کھانے کے بعد ایک کیلا کھا لینے سے کھانا فوری ہضم ہو جاتا ہے اور یہ معدے کے لیے بھی طاقت دیتا ہے۔ دیسی گھی گرم کر کے کھانے سے جسم کے درد ٹھیک ہو جاتے ہیں اور سستی اور تھکن بھی نہیں آئے گی۔ ادرک کا رس پانی میں ابال کر صبح شام پینے سے جوڑوں کے درد میں آرام آ جاتا ہے۔ پیشاب کا انفیکشن ہونے کی صورت میں فالسے کا جوس ہر روز پیا کریں۔ سر پر روزانہ خالص سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ آڑو کا پھل کھانے سے پیٹ کی چربی چند دنوں میں کم ہو جائے گی۔ کریلے کے رس میں چینی ملا کر پینے سے خونی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔
چہرے کا رنگ سفید کرنا ہے تو ہلدی دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگایا کرو۔ بکری کے دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے ہر قسم کا بخار اتر جاتا ہے۔ میتھی کے بیجوں سے جسم میں آئرن کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ لوکی کی سبزی کھانے کے 11 فوائد ہیں۔ یہ دل کے امراض میں بہترین ہے اور وزن کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ نظام ہاضمہ کو بہتر بناتی ہے اور گردوں کے لیے مفید ہے۔ خون کی گرمی کو ختم کرتی ہے اور معدے کی تیزابیت کم کرتی ہے۔ دماغ کے مرض میں بہترین ثابت ہوتی ہے اور بالوں کے لیے نفع بخش ہے۔ بلغم کو خارج کرتی ہے۔ کلونجی کے باریک کالے دانے وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔